جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد ضمیر صاحب۔ تو میرا سوال ہے محمد ضمیر سر سے کہ ایز اے لے مین پرسن، مطلب ہم اگر سوچیں مسلم ہوں یا نان مسلم کہ اللہ پاک کی ذات کیا ہے، مطلب ہم اللہ پاک کی ذات کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم اللہ کی ذات کو کامیابی کے ساتھ کس طرح انٹر لنک کر سکتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی آپ فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن اباؤٹ گاڈ، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو شریعہ کا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو ہم سارے مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا ایک منیمم جو لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو سمجھنا، سپریم سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم سارے زبانی تو کہتے ہیں۔ باقی جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہم ذرا ڈیٹیچ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کامیابی جو ہے ہم کہیں اور سے ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صرف مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، یا پھر قرآن پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ، پہلے تو آپ ان کو سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا، سب کچھ کریٹ کیا، نظر نہ آنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ فار ایگزامپل اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، تو آپ کی ایگزسٹنس جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ان سین چیزیں ہوتی ہیں یا ان سین چیز ہوتی ہے، جیسے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنی ان 5 سینسز سے دیکھ نہیں سکتے، تو کیسے اس کے اوپر بلیف لے آئیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور بہت بڑی پاور ہے، اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے، اور سپریم پاور ہے، الٹیمیٹ پاور ہے، اور سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ذات، جب ہم اپنی ذات کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک تو اس کے اندر روح ہے، اور ایک جو ہے اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر روح بیچ میں سے نکل جاتی ہے جب، تو انسان فوت ہو جاتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کو ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، تو باڈی رہ جاتی ہے۔ اس باڈی کا نام بھی ہم باڈی کہتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں مسٹر فلاں ہے۔ وہ مسٹر فلاں جو ہے وہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹر کر رہی تھی چیز اس باڈی کے اندر، باڈی تو پھر بھی سٹل آپ کے پاس ہے، وہ روح تھی، ایسے ہی۔ تو وہ روح جو ہے وہ ان سین ہے، آپ نے کبھی دیکھ تو نہیں سکتے نا اس کو، ٹھیک ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے نا۔ تو جیسے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہماری ہر نظام اس کے تحت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ان سین چیز ہے وہ میٹر کر رہی ہے موسٹ، ٹھیک ہے، ہمیں بڑا کر رہی ہے، اب ہمارے اندر شامل ہے نا۔ تو جب ہمارے اندر شامل ہے وہ روح، اب میں صرف روح کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر روح چلی جاتی ہے، اور پھر کیسے گرو کرتا ہے، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں جب گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد باہر آہستہ آہستہ اس کی کس طرح ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے کان بنتے ہیں، اس کے پھر بڑھتا جاتا ہے، اس کا قد بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ان سین چیز ہے نا، اللہ کر رہا ہے اس ان سین چیز کے ساتھ، کہ آپ کے اندر روح ہے، تو آپ گرو کر رہے ہیں، آپ کی ہڈیاں بن رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بن رہی ہیں، آپ کے بال گرو کر رہے ہیں، یہ تھوڑا کام کر رہی ہے وہ روح ہے۔ اس پہ ہی اگر غور کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اٹ از امیزنگ کہ اس روح کی جو نظر نہ آنے والی چیز ہے، طاقت ہے، وہ کتنا بڑے کام کر رہی ہے۔ آپ کو بھوک لگا رہی ہے، آپ کے کھانے کو ہضم کروا رہی ہے۔ اگر یہی چیز نکل جاتی ہے تو سارا کام سٹاپ، آپ گرو بھی نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا۔ آپ اگر بچہ ہے تو وہ بچہ ہی رہے گا، اگر بڑا ہے تو مطلب اس کی کوئی گروتھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو جسم ہے وہ بدبودار ہو جائے گا، اور
تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس روح کی یا اسپرٹ کی کتنی بڑی پاور ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کی. لیکن ہم دنیا میں کیونکہ غافل ہیں نا، تو ہم یہ چیزیں غور، جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو غور کرتے ہیں شاید، یا کبھی کبھار کوئی زندگی میں تھوڑا سوچنا شروع کریں تو پھر کرتے ہیں. ادروائز ہم اس بات کو نہیں سوچتے. لیکن یہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو اپنی ذات کے اندر دیکھ لیا. پھر آپ نے تھوڑا سا زمین کو دیکھ لیں. اب زمین ایک فزیکل سٹرکچر ہے، اس کا ایسے نظر آتا ہے نا. ہم سارے سائنس میں پڑھتے ہیں جی یہ زمین ایسے بیضوی شکل کی ہے، گول ہے، فلاں ملک ہیں، فلاں پانی ادھر سے نکل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بال ہے نا، ایک قسم کا ہوا میں تیر رہا ہے، جیسے جہاز جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، لیکن ایک بال جو ہے وہ ایک فضا میں ہولڈ ہوا ہے. اور اتنا کتنا ٹن ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب کتنی اس کا ویٹ ہوگا اس زمین کا. لیکن کسی چیز نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے نا، جو ایک مدار میں ایسے ایسے گھوم رہا ہے. تو وہ مدار میں جو گھوم رہا ہے، اس کیا کہتے ہیں، اس ارتھ کو کیسے ہولڈ کیا ہوا ہے. وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، بالکل اپنے مدار میں ایسے گھومتی ہے صحیح کر کے. تو وہ جس پاور نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ان سین ہے. ایسی وہ کیا ہے؟ ان سین ہے. اس کا مطلب وہ ان سین، ابھی میں اللہ کی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، میں وہ ان سین اللہ کی بنائی ہوئی کچھ پاورز جو ان سین ہے، جو نظر نہیں آتی، آنکھوں سے کانوں سے سن نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی پاور اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس بڑے کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے. تو کتنا دھوکھا ہوتا ہے انسان کو کہ زمین کو ہی دیکھتا رہتا ہے بیچارہ. اگر کوئی سائنس کی ہی بات کریں تو وہ زمین کو ہی دیکھتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ جو زمین کی اتنی بڑی چیز کی ہم دیکھتے ہیں، اس کو کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے. پھر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں. پھر یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے. اسی طرح ایک درمیان میں سورج ہے، سن ہے، اور مدار میں جو ہے وہ پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں زمین بھی ہمارا ایک پلانٹ ہے، ٹھیک ہے. زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے جو ہمارا مون ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے اور مریخ ہے. اور سائنس نے کوئی میرا خیال میں 9 سٹارز ہیں، 9 پلانٹس ہیں، شاید 9 ہیں تقریباً. تو 9 پلانٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ایسے، اور زمین بھی گھوم رہی ہے ایسے. تو ہم پلانٹس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان پلانٹس کو کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، کیسے ہولڈ ہوا ہوا ہے. تو وہ جو بھی پاور ہے جو جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ان سین ہے. سو یہ مان جائیں. اب ہاں، اس سے بھی بڑھ کے آگے بڑھیں تو ایک سولر سسٹم ایک گلیکسی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے یہ جو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں نا. تو یہ ستارے جو ہیں فزیکل ہیں، تبھی ہے نا نظر آتے ہیں، بہت دور ہیں. اور یہ بھی سن ہے بیسیکلی، کسی نہ کسی سسٹم کا ایک سن ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سن ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایک پلانٹ ہو، 2 پلانٹس ہوں، 3 ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کے کتنے ہیں آپ اپنے اوپر جو نظر دوڑاتے ہیں. تو یہ سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں کسی نہ کسی چکر میں، ایسے ایسے ہولڈ ہوئے ہیں کہ گرتے نہیں ہیں، ادھر نہیں ہوتا، ادھر نہیں ہوتا، ادھر نہیں ہوتا. یا اگر کوئی ایک بھی ادھر ہو جائے تو قیامت آ جائے. لیکن وہ ہولڈ ہوا ہوا ہے. لیکن وہ جو ہولڈ ہوا ہوا ہے اس کی پاور ہے. یہ پوری گلیکسی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہماری ہوم گلیکسی ہے جس کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے، یا ہمارا جو پلانٹ ہے، ارتھ ہے، یہ اس کو ملکی وے کہتے ہیں. ملکی وے. تو یہ ہماری ہوم گلیکسی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، آئی ڈونٹ نو. تو ایک پورا نظام، ایک کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے. اور سب سے جو بڑی پاور ان ساری چیزوں کو جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ہے ان سین، ٹھیک ہے. اب وہ ان سین کا بھی خدا اللہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے. آپ کی فزیکل جو جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس ساری چیز کو ہولڈ کیا ہوا، اس کو لائف کیا ہوا، اس کو زندگی بخشی ہوئی، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے.
تو ایسی ذات اگر ہمیں کہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بس سچ بولنا ہے، تو کامیابی تمہاری زندگی اور آخرت کی ہے، تو ایک تو ہمیں ویسے آنکھیں بند کر کے ہمیں مان لینا چاہیے، لیکن انسان ہیں ہم، ایسے ہم مانتے نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہ ہو، پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ ہو۔ تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ اس میں مذاکرہ کریں، اس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، کیونکہ جدھر بھی جاؤ گے لوٹو گے تو میرے پاس ہی آؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، آپ کتنی کریں گے، آپ کو آخر پہ میں ہی ملوں گا، صحیح؟ تو اس لیے یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب نعوذ باللہ کہ کوئی ہم وہ ہو جائیں، آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی ہیلپ کرتا ہے، کیسے آپ کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمانوں کے دور کی بات کریں، تو شروع کے دنوں کی بات کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ تھے، جو ہمارے صحابہ اکرام تھے، جو رسول اللہ علیہ وسلم تھے، باقی جتنے بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا رستہ اختیار کیا، اچھائی کا رستہ اختیار کیا، تو اس رستے پہ چلتے ہوئے کیا ان کو ناکامی ہوئی؟ کیا دنیا میں کوئی ناکامی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ دنیا میں مطلب حضرت عمر کے دور میں کہتے ہیں کہ آدھی دنیا کی حکومت تھی، ایسے ہی تھا نا، آدھی دنیا سے بھی زیادہ، اور پیسے کا تو یا دولت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ہاں انڈیویجولی نہیں تھا، لیکن جنرلی وہ اللہ کے لیے کرتے تھے سارا۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو گئے اور لینے والے کم ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا وہ دنیا کی ترقی نہیں ہوئی؟ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ اگر ترقی نہیں کر رہا کسی معاملے میں بھی، جانا دنیا کی نہ آخرت کی، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے کہ اللہ پر چلنے سے مجھے کامیابی نصیب ہوگی، بلکہ اللہ پہ چلنے سے صرف میں نے مایوسی ہے، میرے نا امید ہوں دنیا سے، مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو دنیا کے لحاظ سے تو مجھے کچھ نہیں ملنا، یہ سوچ کے یہ ہمارا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے دیکھیں کہ بچہ جب نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اس کے دودھ کا بندوبست ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نہیں نظر آتا کہ کیسے کرتا ہے وہ؟ آپ کو بڑے ہوتے ہیں، آپ کے پھل فروٹ ہر طرح کی چیزیں وہ اگاتا ہے اپنے اپنے سیزنز کے اندر، نہیں اگاتا، فری ہوتی ہے۔ یہ آج کل جو ہمارا سسٹم ہے، جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کیپٹلزم ہے، اس کے اندر ہم نے خود ہی اپنے اللہ کے نظام کو خراب کیا ہوا، تو یہ تو ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مطلب سروائیول کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تو اللہ نے دی ہوتی ہیں۔ آپ کو ہوا دی ہوئی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوا ہے، جو آکسیجن ہے، کتنی وافر مقدار میں دی ہوئی ہے، اس کو پلیوٹ ہم کرتے ہیں۔ پانی 70% جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پوری دنیا کے اندر 70% جو ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے، باقی خشکی جو ہے وہ 20-30% ہے شاید۔ تو ایک بیلنس رکھا ہوا ہے نا، پانی بھی دیا ہوا ہے، ہوا بھی دی ہوئی ہے، پھر کھانے کے لیے آپ کو جتنی کھانے کی ضرورت ہے وہ اگتے ہیں نا، چیزیں درختوں کے ساتھ اگتی ہیں، ٹھیک ہے، جانوریں آپ کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہر لحاظ سے سروائیول کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن آپ کا کام، ہمارا کام سروائیول نہیں تھا، ہمارا کام جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کھانا کھائیں، تھوڑا سا کریں اور بس اپنے مشن پہ نکل جائیں، اور آپ کا مشن ایک اسپیسیفک مشن ہونا چاہیے تھا۔ تو کامیابی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنے میں ہے، اس کے نظام میں چلنے کے ساتھ ہے، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، بازو بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ناک بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کی جو پاور ہے آپ کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے، جس سے آپ
کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی ترقی ہوتی ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی زندگی کا گول ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔